السلام علیکم آداب ناظرین و حضرات، کفارے کی آخری قسط ہے۔ اب یہ نیا ڈرامہ ملے گا آپ کو۔ یہ ڈرامہ خدا حافظ کر رہا ہے۔ ہاں تو ہم شروع کریں۔ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے کہ یوزول دیکھتے ہیں آپ، ٹی وی پہ پوسٹ لگی ہوئی ہے، اور پوسٹ بھی زبردست لگی ہوئی ہے، فنٹاسٹک لگی ہوئی ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ اب کرتے ہیں اس کا ریویو۔ وہ اس طرح، یہ دونوں میاں بیوی تو ہیں، اور ہیرو ہیروئن بھی ہیں۔ اچھا، یہ سین جو ہے یہ آخر کا ہی ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ یہ آخری سین جب بہت دنوں کے بعد انسان ملتا ہے، انسان یا جو بھی میاں بیوی محبوبہ، تو وہ اس طرح جو ہے نا آپ کو نظر آئے۔ اچھا چلیں پھر، ہم ریو سے ہٹ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ناراض ہو کے چلی جاتی ہے اس کے ابا کے، بڑے ابا کے ہاں بڑے ابا کے وہاں جاتی ہے، اور وہاں پہ یہ کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو وہاں کے وہ دیکھتی ہے، اس کی بڑی اماں کہتی ہے، کیا سارال چھوڑ کے گیا آپ کو؟ کہتی ہے ہاں۔ اس کے بعد دیکھتے تو وہی پرانی یادیں ان کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں۔ کافی ماحول ٹھیک ٹھاک بھی چلتا ہے، کھینچا کھینچی چلتی ہے۔ اس دوران بہت ساری تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اب اتنا سارا تبدیلی میں بعد میں بتاؤں گا۔ اب اسٹوری تھوڑی سی شروع کر دوں، پھر آپ کو بتاؤں گا ادھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بھی تھوڑا سا برداشت کریں۔ اس کے بعد ستارہ اور سالار کے بڑے ابو کے گھر جاتی ہے ستارہ جو ہے، تو سلیمان کی ساری کہانی بتا دیتا ہے سالار جو وہاں۔ وہ کہتا ہے کہ بس آپ نے ٹیلی فون کیا، میں آیا، تو اس کو ملاقات ہوئی، تو اس نے اس کی بیٹی کو اس طرح بدنام کرنے کے لیے اس نے اس کے گنڈوں کو 2,000 روپے دیے۔ وہ بتا رہا ہے سلیمان اس کے گھر جا کے کہ 2,000 روپے دیے، اور یہ بھی اپنی پیچھے کھڑکی ہوتی ہے ادھر سے دیکھتی ہے۔ وہ ناراضگی چل رہی ہے، سٹارٹ ہے، یہ نہیں سمجھنا، اور ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ 2,000 روپے دیتا ہے، خریدتا ہے، اور اس کو اب وہ جو ہے 2,000 دیے بھی نہیں اس کو، ان لوگوں کو، وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور ان کی عدالت جو ہے ضمانت کے لیے 2 لاکھ روپے جرمانہ دے رہی ہے۔ یہ سب بتاتا ہے کون؟ سالار اپنے اس کے بڑے ابو کو کہتا فکر نہیں کرو، میں آ گیا ہوں، اور بچی کے بھی فکر نہیں کرو، اور جلدی نہ کرو، اور اس کی بھی بات میں کر لوں گا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہاں، کہ میں باہر ملک جا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے؟ بولا ہاں، میں باہر ملک جا رہا ہوں کام سے، جہاں بھی جاؤں، کینیڈا جاؤں، لندن جاؤں، جہاں بھی جاؤں گا میں، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ بھی سن رہی ہوتی ہے پیچھے سے۔ اس کے بعد سالار نے ان کو کہا کہ یہ کہنے کے بعد تو کہنے لگے اس کا بڑا ابا کہتا ہے تم جا رہے تو سالار، تم ستارہ کو لے کے نہیں جاؤ گے؟ کیوں؟ ساتھ جائے گی نا؟ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے کہ یہیں رہوں گی، میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی۔
نہیں آنا چاہتی. بیچارہ سوچ میں پڑتا ہے بڑے ابا بھی یہ کیا ہو رہا ہے. اس کی مرضی ہے. چلو یہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی, آپ فکر کیوں کر رہے ہو؟ نہیں جاتی, میں چلا جاتا ہوں. اور گھر کے باہر پھر نکلتا ہے وہاں سے خدا حافظ کر کے, اور یہ ستارہ اس کے پیچھے آتی ہے. جب باتیں سن لیتی ہے کہ اس نے اس کو چھڑایا, یہ کیا, جو بھی بات ہوئی ہے. ہاں, وہ جو اس کا جو بھائی ایک موٹا سا, وہ بھی اس کو بھی کالج میں داخلہ کرانے کا کہتا ہے کریڈٹ پہ. بہرحال سارے کام ہو گئے, اس کے بعد یہ باہر آتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے اور آوازیں دیتی, سنو سنو. یہ انسنی کرتے ہیں, چلے جا رہے. کیا ہوا؟ میری آواز کیوں نہیں سنائی دیتی؟ میرے لیے تو یوں مر رہے تھے, یہ کر رہے تھے. شکایتیں پھر شروع ہو گئی, اور ابھی آواز نہیں نکل رہی. مڑتا ہے, آپ کون ہو؟ کیونکہ یہ تو اس کی جو ہٹی ہوئی تھی. سمجھ جا, میں جس الفاظ میں بولتا ہوں یہ میرے جو سرپرائز سمجھ جاتے ہیں. تو اس کو غصہ آیا, آپ کون ہو اور کیوں مجھے آواز دے رہی ہو؟ آپ اپنی مرضی سے ادھر آئی ہو نا. تو پھر اس کی اماں دیکھ رہی ہوتی ہے اندر سے, خالو کی جو ہے بیگم, وہ دیکھتی ہے بڑے غور سے کہ یہ آپس میں بڑا گڑبڑ ہو رہی ہے بھائی. تو اس کے بعد وہ اندر آتی, اس کو بولتی کیا بات ہے بھائی, آپ آوازیں دے رہے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کون ہو؟ یہ ناراضگیاں چل رہی ہیں کیا؟ تو یہ ایسی بس منہ بنا دیتی, نہیں. ایسے غصے میں غصہ کرتے ہیں, آ جاتے ہیں, بات کو کاٹ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر بڑی امت دیکھنے کے بعد یہ سب باتیں کرتی ہے, اور سالار جو ہے وہ گھر چلے جاتا ہے اپنے. ظاہری بات ہے, وہ گھر جانا ہے اتنے, وہ گھر چلا جاتا ہے. گھر جاتا ہے تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے, اگر ستارہ تم سے کہے کہ میں یہ طلاق کے کاغذات پر میرے جو ہے تم دستخط کر دو, میں لے کے آئی ہوں, تو کیا تم کر دو گے؟ بولے یہ کیا, آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ اس قسم کی؟ جان صحیح بات کر رہا ہوں میں. اس نے کہا تھا نا مجھے نہیں رہنا, میں نہیں رہنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کیا کہا, ٹھیک ہے آپ رہیے, ہیں آپ رہیے نا. اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم دستخط کر دو گے. اس کی امی کو بھی کہا تم میرے ساتھ چلو, اور وہ دونوں ماں باپ جو ہے مسکرا گئے کہ اب اس کی بولتی بند ہو گئی. کیوں کہ دل تو نہیں چاہتا نا, اسے منہ سے تو انسان بولتا ہے. باپ اس کی امی کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو, ہم جاتے ہیں اور اس ستارہ کو واپس لاتے ہیں. تو وہ کیوں, تو وہ کہتی کیوں میں ساتھ کیوں جاؤں؟ اچھا تو آپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہیں, چلے میرے ساتھ چلے, ورنہ تو پھر وہ ان کے ساتھ آ جاتی. تو ماں باپ جو ہے پھر بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھتے, اور سیدھے وہ اس کے داماد اور اس کی لڑکی اور سب مل کر اس کے گھر آ جاتے ہیں. میں مختصر بتا رہا ہوں, پھر آپ بعد میں بتاتا ہوں. تو اس کے گھر آ جاتے ہیں سارے. اس سے پہلے اب وہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے. وہ تو آ جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ہے نا دو جو ہے کلپٹ, بہت بڑے مجرم, آپ سمجھ گئے ہوں گے, نہیں سمجھے تو میں سمجھا دیتا ہوں. سلیمان, مسٹر سلیمان, جس نے بہت
बीवी को ऐसे कब्जा में रखा, मारा, दालें फेंक रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, कैंचियाँ पहले ही बता रहे हैं, पहले किसने भी बताया, बहुत जुल्म कर रहा है। क्योंकि वो भी जो है ना अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रही थी। ये कफ़ारा इसीलिए इसी के नाम को कहते हैं, इसका मतलब ही यही है। वो कफ़ारा अदा कर रही थी इसलिए कि उसने भी यही हरकत सितारा से किया था, और सितारे को बहुत झूठी उसमें किया। ज़ाहिर है इसके माँ बाप तो थे नहीं, तो ये बड़े अब्बा और ये मानते थे, तो उसने भी बड़ा जुल्म किया, लेकिन उसके साथ भी यही हुआ। फिर उसको पागल करार दिया, ये किया। लेकिन उसकी सगी माँ को उसने कहा कि देखो आप खामोशी से कहीं छुप के ये मेरे साथ बड़ा जुल्म कर रहा। तो वो फिर वो चारपाई के पीछे चली जाती है इसकी माँ उसके लड़के की, और देखती है वाकई यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर वो मान जाती है। फिर उसके बाद और उसकी माँ को कहती है मुझे अपने पास ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, वो मुझे पागल खाने छोड़ देगा। वो हकीकत में बोलता भी था। उसकी माँ कहती नहीं नहीं तुम बदलाव कर, बोले नहीं देखो हाँ मेरी सास है, उसको भी मालूम है, उसकी माँ है ना, वो सगी माँ है, उससे पूछ लो, उसने उसको भी मैंने दिखाया है, वो सब मान लेते हैं। फिर ये घर में आते हैं। फिर अचानक ऐसा होता है कि अचानक तो क्या यही जो है सालार ने ही सारा केस पे किए थे, इसकी जो वाई वगैरह सब इसी ने डाली थी, क्योंकि इसकी हरकतें इनकी हरकतें सब उसको पता थी और ये सब मालूम था उसको। फिर उसने देखा तो पुलिस आ गई। तो ये पुलिस कैसे घर पे आ गई, रोना पीटना शुरू, माँ फिर बहन, यार मेरे बच्चे को पकड़ रहे हो, वो तो मैं गुनाह, मेरा गुनाह क्या, मेरा हो गया, आपका गुनाह अभी FIR में दर्ज है, वारंट इश्यू हो चुका है, आप लड़कियों को अगवा करके फ़ोटो लेके ब्लैकमेल करते हो। फिर कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले ने बोला चलो हथकड़ी डालो उस पर, और यूँ हथकड़ी पहना के उसके शौहर को ले जाते हैं। और इधर दूसरी जगह पे एक और था, एक तो गया, दूसरा भी है कल्पित जिसका नाम सुलेमान है। उसको भी इसी तरह पुलिस आती है और वारंट गिरफ्तारी करके पकड़ती है कि ये इस लड़की को लेके जाता था उस लड़के के पास, और ये कभी बालियाँ सोने की, कभी चूड़ियाँ सोने की, कभी घड़ी सोने की देती थी, और बंदा जो है इसी तरह लूट के चला जाता था। और इसी ने किया ये सुलेमान, और उसमें से हिस्सा लेता था, पैसे बंटवारा करता, गुंडे लेके जाता था, यही था भाई। ये दो तो चले गए और 2 कांटे निकल गए। फिर ये सामने जो आप पोस्ट देख रहे हैं वही 2 कांटे फूल बन गए। कैसे रही मेरी ये रिव्यू। अच्छा दूसरा ये कि जब वहाँ से निकल, अच्छा अब एंड हो रहा है क्योंकि वो लोग आ गए सारे, माँ बाप आ गए, बहन भाई आ गए, उसके दामाद आ गए, सब आ गए। तो ये एयरपोर्ट जा रहा गाड़ी लेके, बोला टेलीफोन करो, तो इसका टेलीफोन लॉक हुआ हुआ सितारा का। वो कह रहा मेरा भी लॉक हुआ, इसका बाप कहता है मेरा भी, यानी हर एक के लॉक करके जा रहा है। आखिर फिर वो जो इसके अंकल थे मतलब सितारा, उसने कहा कि मेरा टेलीफोन थोड़ी लॉक हुआ, मैं करता हूँ बात। बोल हाँ ये बात सही है। फिर सब ने मिल के प्लान बनाया, फिर उन्होंने वहाँ से उसको टेलीफोन किया, ये रास्ते में ही था। कहने लगा अंकल क्या बात है, खैरियत है। बोला खैरियत है, आप कहाँ जा रहे हो। बोले मैं तो जा रहा हूँ बाहर कनाडा उधर। बोलता ठीक है, मैंने इसलिए फ़ोन किया है, अब बाहर जाओ तो इसको सितारा को भी साथ ले जाओ। बोला वो नहीं आना चाहती, मैं तो नहीं ले जा सकता। तो कहने का अच्छा एक बात समझ लो मेरी, अगर आप चले गए तो मैं इसकी शादी दूसरे से कर दूंगा, किसी से भी कर दूंगा। अगर यहाँ आते हो तो बात इधर मेरे साथ कर लो कि इसको लेके जाओ, नहीं जाओ वो बात की कहानी है,
ٹکٹ دے دے، آپ کو آنا پڑے گا ابھی کی ابھی۔ بولا میں تو ایئرپورٹ کے قریب آ گیا ہوں، کیا بات کر رہے ہو کیا؟ ارے قریب آ گئے، دور آ گئے تو ادھر آ جاؤ، گاڑی تو ہے نا، اب مجھ سے بات کرو۔ بولے کیا بات کرو؟ بولا آؤ پہلے۔ اچھا چلو میں آتا ہوں، اور پھر وہ ان کی بات مان لیتا۔ وہ سب انتظار میں ہوتے ہیں، یہ سب آتے ہیں بڑے اچھلتے گھرتے آتے ہیں، ہاں؟ ایک دم سے حیران، ماں باپ بھی ادھر، بہن بھی ادھر ہے، بنوئی بھی ادھر، سب ادھر، یہ کیا ہو گیا؟ ان کو کس نے بلایا؟ بات کرتے تو ستارہ کو بولتا ادھر آؤ میرے، وہ کہتے ہیں ادھر سامنے بات کرو۔ اس کا باپ بولتا ستارہ میں علیحدہ سے بات کروں گا، اس کے ساتھ آپ کو شانتی کروں گا۔ پھر تو بولتے کیا بات، یہ کیا تماشا؟ بولے تم نے میرا فون لاک کر دیا تھا، ابا کا بھی کر دیا، سب کا کر دیا۔ پھر ابا کو پتہ لگا تو میرے بڑے ابا نے یہ ٹیلی فون کر دیا تم کو، اور تم آ گئے ادھر، تو اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ بولا کیا خیال ہے؟ پھر وہ پرانی باتیں چھوڑ دو، کہتے ہیں چلو میرے ساتھ۔ یوں ہنسی خوشی سارے لوگ وہاں تھے، یہ اپنا ہاتھ میں ہاتھ دیے باہر نکلے، کہنے لگا ہم گھر جا رہے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح بتاؤ، وہ کسی کو بولا بس آپ چلیں گھر پہ، ہم بھی وہیں جاتے۔ پھر یہ جو پوسٹ لگائی گھر پہ آنے کے بعد، پھر اس کو کہتے ہیں کہ آئندہ ناراض تو نہیں ہوگی، زندہ نہیں، آئندہ یہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس طرح کفارہ جو ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے، ڈرامے کا ختم ہوتا ہے، اور وہ کفارے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو گناہ کرتا ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کفارے کا اصل کہانی۔ اور وہ جو جیل میں گئے تھے، وہ جیل میں گئے، اور وہ پھر اس نے کہا کہ بھائی امی کو اس کے کہا کہ مجھے گھر لے جاؤ، وہ تو جیل میں، وہ کہتی نہیں تیرا گھر یہی ہے، اور وہ جب جیل سے آئے گا جبھی میرے پاس نہیں، کیونکہ میرا بیٹا تو تجھے رکھنا نہیں چاہتا، بہتر یہ کہ آپ یہیں رہیں۔ ادھر بھی سیٹ، ادھر بھی سیٹ، اور ادھر بھی سیٹ، سب جگہ سیٹنگ ہو گئی۔ لیکن ارے ویڈیو بہت بڑی ہوگی، چلیں پھر انشاءاللہ دوسرے نئے اس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔